بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت علی کے مشہور واقعہ سے ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور اگر واقعہ پسند آئے تو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ حضرت علی کے چاہنے والے، حضرت مولا علی کے چاہنے والے تو علی علی کرتے ہیں۔ تو آج میں بھی آپ لوگوں سے ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، امید ہے پسند آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا حضرت علی، مولا علی سے کہ یا مولا علی، تقدیر کیا ہے اور تقدیر پر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ تو حضرت مولا علی علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جا۔ وہ شخص جب ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا۔ اس شخص نے کہا گر جاؤں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا دونوں ٹانگوں پر کھڑا رہنا اختیاری عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، ان میں سے سب چیزیں استعمال کرنا یا کوئی ایک چیز زیادہ دوسری چیز کم استعمال کرنا تقدیر معلق ہے، لیکن کچھ کھانا اور ضرور کھانا تقدیر مبرم ہے۔ کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، کتنی مقدار میں کھانا اور کیا کھانا تقدیر معلق ہے۔ اللہ عز و جل نے جب کن فرمایا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ مولا علیہ السلام کے خلافت کے دور میں مولا کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے 2 لباس لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر کہنے لگا یا علی علیہ السلام، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے 2 لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں، دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دے دیجیے۔ مولا علیہ السلام نے اس شخص کو محبت دیکھ کر ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے وہ شخص گیا تو مولا کائنات نے قمر کو بلایا۔ آپ کا غلام قمر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ مولا نے کہا قمر، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم نے لو، جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ اس نے کہا یا علی علیہ السلام، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے وہ آپ رکھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قمر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم کو جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو قمر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں وسیم تمار بھی وہاں آ گئے اور کہا یا علی علیہ السلام، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر کہا وسیم، میں تمہیں یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ وسیم تمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو مولا علی علیہ السلام وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے، وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی، پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا یا علی علیہ السلام، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آپ تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، آپ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا۔ تو مولا علیہ السلام نے کتنا پیارا مسکرا کر کہا عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہنا عید کی نشانی نہیں، بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ مولا علیہ السلام جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے، کھجور اور اناج لے کر چلے گئے۔ تمام یتیموں کو سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، ان کو تحفے دیے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو۔ اور یوں آپ مولا علی علیہ السلام اپنی عید یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے۔ تو دوستو، خیر بانٹیں اور آسانیاں پیدا کریں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہمارے لیے حضرت مولا علی علیہ السلام کے واقعات، اقوال ذریع سب کچھ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک گولڈن ورڈز ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل کرو تو زندگی بہت کامیابی سے گزرے گی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو واقعہ پسند آیا ہوگا اور تقدیر کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ
اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔